اس اپرچونٹی کو پاکستان تحریک انصاف بہترین طریقے سے کیسے کیش کروا سکتی ہے؟ پریزیڈنٹ، وائس پریزیڈنٹ اور چیئرمین جیل میں ہوں اور 20 دنوں کے اندر آپ نے الیکشن کرانے ہوں، اور 250 سے زیادہ لوگ جو ہیں پی ٹی آئی کے وہ پارٹی چھوڑ چکے ہیں جی، وہ جن حالات میں چھوڑ رہے ہیں، پہلے چلہ کاٹتے ہیں پھر پارٹی چھوڑ دیتے ہیں، تو وہ بھی سب کو معلوم ہے، کسی کے کاروبار سیل ہو جاتے ہیں، کسی کی کوئی معاملات ہو جاتے ہیں. تو اب یہ بدنیتی پہ مبنی فیصلہ ہے. الیکشن کمیشن کا تعصب بہت واضح ہے پی ٹی آئی کے خلاف، اس میں تو ساری دنیا یہ جانتی ہے، ان کے جتنے بھی فیصلے آئے ہیں پی ٹی آئی کے خلاف آئے ہیں. مجھے آپ بتائیں کہ پیپلز پارٹی، نون لیگ، جمعیت علماء اسلام، کیا ان کے بہت فری فیئر اور ایک ماڈل الیکشن ہوتے ہیں جو پوری دنیا کے لیے ایک منارہ نور ہے؟ اچھا دیکھیں، اب جب بات ہوئی آپ ایک ہی پارٹی ممنوع فنڈنگ کی نا، تو تب پاکستان تحریک انصاف نے باقی پارٹیز کی فنڈنگ کو بھی کہا کہ آپ اس کو اس میں بھی دیکھیں. تو ان الیکشنز کو بھی وہ چیلنج کر سکتی ہے پاکستان تحریک انصاف کہ آپ باقی پارٹیز کے الیکشنز کو بھی چیک کریں کتنے وہ یہ تو ایک -1 کی طرف ایک اور قدم ہے. -1 کی جو کوشش ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو اس سسٹم سے باہر کیا جائے اور پارلیمان سے باہر رکھا جائے، آئندہ کے سیاست سے کچھ عرصے کے لیے ان کو مائنس کیا جائے، اس کی طرف یہ ایک بہت بڑا قدم ہے. وہ تو پارٹی صدارت کا کیس الگ ہے، لیکن اس میں بلے کا نشان چھن سکتا ہے. مجھے عدنان عارف صاحب یہ بتائیں، بلے کا نشان چھننے سے پاکستان تحریک انصاف کو کیا نقصان ہوگا؟ کیونکہ جو ذرا دیہاتی لوگ ہیں، کم پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ نشان کی وجہ سے ووٹ ڈالتے ہیں، وہ کنفیوز ہوں گے، تو بہت سا ووٹ ضائع ہونے کا خدشہ ہے. اور اگر آپ پارٹی کو ہی نشان بھی لے لیتے ہیں، پارٹی پہ ہی پابندی لگ سکتی ہے کہ جب الیکشن نہیں ہوئے تو وہ حصہ ہی نہیں لے سکتی. تو یہ ساری جو صورتحال ہے، یہ ان پہ مزید پریشر بڑھایا جا رہا ہے کہ وہ کوئی کمپرومائز کریں. اور اب آپ یہ بتائیں کہ جو خود الیکشن کمیشن 90 روز میں الیکشن نہیں کرا سکا، جو 10 مہینے میں الیکشن نہیں کرا سکا صوبائی اسمبلیوں کے، وہ کہہ رہا ہے جی آپ 20 روز میں الیکشن کرا لیں. وہ مخول ہے یہ؟ آپ 20 روز میں اتنی بڑی پارٹی کو جس کے 1.5 کروڑ سے زیادہ ووٹر ہیں کہہ رہے ہیں الیکشن کراؤ، خود آپ 2 صوبوں میں الیکشن نہیں کرا سکے. وہ کوئی عقل نو ہاتھ پاؤ، لوگوں کو بیوقوف سمجھا ہوا ہے، عوام کو بیوقوف سمجھا ہوا ہے. لوگ کیا کہیں گے؟ آپ کو نہیں معلوم پاکستان کی ایک بڑی مڈل کلاس ہے 20%، وہ کیا کہہ رہی ہے اس وقت اداروں کے بارے میں، کیا سوچ رہی ہے پاکستان میں؟ یہ اس قسم کی باتیں کر کے کیوں لوگوں کو ایلینیٹ کر رہے ہیں اس ملک سے، اس ملک کی ریاست سے، لوگوں کی بیگانگی کو بڑھا رہے ہیں، ڈسٹنس کو بڑھا رہے ہیں. نہ کریں ایسے کام. پہلے ماضی میں نقصان ہو چکا ہے ان باتوں کا، جو ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ ہوا، جو بے نظیر بھٹو کے ساتھ ہوا، جو اکبر بگٹی کے ساتھ ہوا، جو اب سارا کچھ نواز شریف کے ساتھ جو کچھ ہوا، اس سے ملک کو فائدہ نہیں ہوا. اب بھی جو کچھ یہ کر رہے ہیں، یہ -1 کی کوشش کر رہے ہیں، اور تو کچھ نہیں ہے، کیونکہ یہ مقابلہ نہیں کر سکتے. ان کے اپنے پولز، اپنے سرویز یہ بتا رہے ہیں کہ وہ بہت آگے ہے، یہ بہت پیچھے. مان لو حقیقت، پولز جو ہیں وہ پول کھول رہے ہیں. اچھا، یہ بریک پہ جانے سے پہلے نہیں سب ایسا ہی ہے کہ بلے کے نشان چھن جانے کے علاوہ کیا پارٹی پہ بھی پابندی لگ سکتی ہے؟ ایسی کوئی پارٹی الیکشن سسپینڈ ہو سکتی ہے، سیریس کانسیکوینسز انٹرا پارٹی الیکشنز ویلڈلی نہ کروانے کے. پی ٹی آئی شوڈ مائنڈ اٹ. اور پی ٹی آئی کے لیے ایک نوٹ آف وارننگ ہے کہ یہ پولیٹکس کو موبلائز کرے، الیکشنز کروا لیں جیسے بھی ہیں، جیسے پہلے ہوتے ہیں. ڈاکومنٹیشن کروائے گا، سارے تو اندر ہیں، ہے تو کیا کون کر سکتا ہے؟ مجھے اسد قیصر جو ہے اس کو دوبارہ ایک کیس میں اور ایک اور کیس میں پکڑ لیا. بتا دیں کہ پہلے کس کے ہوئے. شیر افضل مروت صاحب لیڈ کر لیں گے؟ نہیں، بڑے اور ہیں. دیکھیں میں مثال دے دیتا ہوں. بے نظیر بھٹو صاحبہ کی بجائے پارٹی ہیڈ جس نے الیکشن کنٹیسٹ کیا تھا امین فہیم صاحب تھے، ان کے نام سے ٹکٹ جاری ہوئے. نواز شریف کی بجائے شہباز شریف پارٹی ہیڈ تھے، لیکن وہ سمبولک پارٹی ہیڈ ہوتے ہیں. پارٹی ہیڈ کوئی بھی ہو، پاکستان میں پارٹی ایک شخصیت کے گرد گھومتی ہے. پی ٹی اے جب تک عمران خان صاحب زندہ ہے، اللہ ان کی عمر دراز کرے، اس پارٹی کے سربراہ. لیکن وہ کس کو مقرر کریں، کس کا نام دیں؟ رانا صاحب یہ میں تو نام نہیں پرپوز کر سکتا، ان کے ذہن میں یہ متبادل ہونے چاہیے. نہیں، یہ نام ممکنہ طور پر کیا ہو سکتا ہے؟ وہی -1 والی بات ہوئی. نیر صاحب نے بڑا اچھا پوائنٹ دیا. یہ چیزیں کیوں آتی ہیں اگر فرق نہیں پڑا؟ بس میرا خیال ہے کہ لوگوں کا خیال ہے میڈیا پہ اگر کردار کشی کی جائے تو اس سے کوئی ووٹ کا کٹ ہو جاتے ہیں، کم ہو جاتے ہیں مخالف کے، اور اس کو ایڈوانٹیج ملتا ہے مخالفین کو. لیکن یہ کہ شخصیت کے بعض پہلو ایسے ہیں جو سب کو ہی معلوم ہیں، اور وہ اس پہ کوئی مزید کوئی شاید اس سے فرق نہیں پڑتا. ان کی پاپولیرٹی میں نہ پہلے کبھی فرق پڑا نہ پڑا. بھٹو صاحب کے بارے میں بھی ایسی بہت سی باتیں آتی تھیں، اور مصطفیٰ کھر کا بھی سارا لوگوں کو معلوم تھا. وہ جب تک پاپولر تھے وہ پاپولر تھے. اب یہ تو دنیا میں جو لوگ ہیں، عام لوگ ہیں، وہ سیاستدان کو اس کی پرسنل لائف سے نہیں جج کرتے. وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیے اس نے کیا کیا، یا اس تاریخ کے اس اہم موڑ پہ
اس کا کیا کریکٹر ہے, کیا رول ہے. دنیا میں بھی مونیکا کی بھی ویسے مثال دی جاتی ہے, آپ دیکھیں ایک صدر کا کریئر کدھر لے گئی وہ. لیکن یہ کہ وہ 2 مرتبہ صدر الیکٹ ہو گئے اور ان کے وہ مونیکا تھی نا. یہاں مونیکا ہے, ادھر مونیکا ہے. بیفور وی کلوز نیر صاحب, what you want to add؟ نہیں, ہمارا سیاسی مسئلہ ہے, اخلاقیات رائے کا مسئلہ نہیں ہے. اخلاقی الزامات, الزام تراشی, کردار کشی, یہ رائے کو کچھ نہیں کہتی, لوگ اپنی جگہ پر ہی رہتے ہیں.